الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ مکارم اخلاق میں ٹوٹل 10 اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ پہلا ہے سچ بولنا، گزشتہ بیان میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کی گئیں، اور آج مکارم اخلاق میں سے دوسرا خلق سچائی کا معاملہ کرنا۔ سچ بولنا الگ صفت ہے اور سچائی کا معاملہ کرنا الگ صفت ہے۔ سچ بولنا تو ایک بنیاد ہے، جیسے کسی عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے تو ہمارے اسلام کی دین کی ہماری دینداری کی بنیاد سچ بولنا ہے۔ اگر ہمارے اندر سچ بولنا ہے تو الحمدللہ ہم دیندار کہلا سکتے ہیں، اگر سچ بولنا نہیں تو دیندار کہلوانا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ مومن سب گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اب سچائی کا معاملہ کرنا یہ کیا ہے؟ سچ بولنا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گڑبڑ نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔ سچائی کا معاملہ کرنا اور سچ بولنا، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں بہت باریک فرق ہے اور بہت اہم فرق ہے، جس سے ہماری معاشرتی زندگی تباہ بھی ہو سکتی ہے اور آباد بھی ہو سکتی ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ توجہ طلب معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ انسان بولتا سچ ہے لیکن مطلب غلط لے رہا ہوتا ہے، اور 100% سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن نیت پیچھے بری ہوتی ہے، مطلب غلط نکالنا ہوتا ہے، ارادہ برا ہوتا ہے۔ بول سچ رہا ہے اور کہہ بھی، قسم بھی اٹھا سکتا ہے جی میں سچ بول رہا ہوں، لیکن وہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن معاملہ غلط طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو معاملے میں بھی سچائی کا معاملہ کرنا، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ ہمارا معاملہ کس سے ہے؟ وہ ذات جو دلوں کا بھید جاننے والی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بندہ عیاری کرے گا، یہ عیاری کرے گا، بولے گا سچ بعض جگہ، لیکن مطلب اپنی مرضی کا غلط نکال رہا ہوگا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ بات تو سچی کرتا ہے بندہ لیکن مفہوم غلط نکال لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور کہ میں قسم کھا سکتا ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے اور واقعتاً لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ اتنی بات کر کے وہ کہتا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اگلی بات وہ چھپا رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، بلکہ یوں آیا ہے کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب وہ صرف اتنی بات کہہ کے کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، میں تو نہیں پڑھتا، تو سچی بات سے مطلب غلط اور برا نکال رہا ہے۔ تو شریعت نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، یہ دونوں باتیں ہیں، اور ان دونوں کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے ہے، رابطے سے ہے۔ ایک مزیدار مثال، ایک خاوند نے اپنا نیا موبائل فون لے کر آیا گھر پہ، بیوی نے دیکھا بڑا اچھا لگا تو دونوں خوش تھے، تو بیوی نے محبت کے انداز میں پوچھا کہ بھئی بتائیں آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو خاوند نے کہا کہ بھئی مجھے تم سے اس طرح اتنی محبت ہے، دیکھو جس طرح موبائل فون کے لیے سم ضروری ہوتی ہے،
سم ہو تو موبائل چلے گا، نہیں تو موبائل نہیں چلے گا، تو مجھے اتنی محبت ہے۔ تو بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ خاوند کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں تو زندگی کی گاڑی چلے گی، اور اگر میں نہیں تو زندگی کی گاڑی اس کی نہیں چلے گی، تو میری تو اس کی زندگی میں اتنی اہمیت ہے کہ میرے بغیر اس کی گاڑی نہیں چل سکتی زندگی کی۔ اور خاوند یوں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے موبائل میں ایک وقت میں 4 سمیں لگتی تھیں۔ تو بھئی سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے، اور سچ بولنا یہ الگ بات ہے۔ تو شریعت کتنی خوبصورت ہے، فرمایا کہ سچ بھی بولو اور سچائی کا معاملہ بھی کرو۔ کئی مرتبہ انسان ادھوری بات کر کے مطلب اور نکال دیتا ہے، وہ ادھوری بات سچی ہوتی ہے لیکن مطلب اس نے غلط نکالنا ہوتا ہے، نیت بری ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف لہجے کے انداز کو، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو تبدیل کر کے مطلب بدل دیتا ہے۔ جیسے ایک جگہ لکھا ہوا تھا، روکو مت جانے دو، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اس کو روک لو، جانے نہ دینا۔ اب ایک آدمی کہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں لکھا ہوا، وہاں لکھا ہوا روکو مت جانے دو۔ اب الفاظ وہی ہیں لیکن مطلب بدل گیا، کہ اب اس کے جملے میں کیا آ گیا کہ بھئی روکنا نہیں ہے، جانے دو۔ اسی طرح بعض دفعہ صرف لہجہ تبدیل کیا جاتا ہے اور مطلب بدل جاتا ہے۔ تو سچائی کا معاملہ کرنا یہ بھی سیکھنا پڑے گا، پھر بات بنتی ہے، اور یہ ہم نے نہیں سیکھا ہوا۔ سچائی کا معاملہ کرنا، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کیا بات ہے۔ اب ایک لفظ ہے کیا بات ہے، اس کو کئی طریقے سے، کئی انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ یہی رہیں گے، حروف یہی رہیں گے، مطلب بدل جائے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے آپ کی، تعریفی انداز ہو گیا، تعجب کا انداز ہو گیا، کیا بات ہے جناب آپ کی، کیا بات ہے۔ اور کبھی غصے میں بھی کیا بات ہے، الفاظ وہی ہیں، انداز بدلنے سے معاملہ بدل گیا۔ تو سچائی کا معاملہ یہ ہے، سچائی معاملے کے اندر بھی سچائی ہو، جیسا آپ کہہ رہے ہوں ویسا اگلا جو آپ کے دل کے اندر ہو، اگلے کے اندر بھی وہی بات پہنچے، یہ ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ ہاں کئی مرتبہ ذو معنی بات کرنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، کہیں کسی کی عزت کا مسئلہ ہو، کسی کے اوپر ظلم ہونے لگا ہو، اس کا مسئلہ ہو، کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو نا، وہاں پہ ایسی عام چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے، کسی جھگڑے میں لوگ پڑے ہوئے ہوں تو جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے، تو یہاں ذو معنی جملہ بولنے میں ہماری نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف اپنے مالی مفاد کی خاطر ہم ذو معنی بات بولیں اور شریعت کا مس یوز کرنے کی کوشش کریں۔ معاملہ تو اللہ جانتے ہیں، یہ معاملہ آتا ہے بھائی نیت کے اوپر۔ دیکھیے ذو معنی جملہ بولنا، بعض مرتبہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، ہر مرتبہ نہیں ہوتی، اور معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ہے علیم بذات الصدور۔ تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ آگے پیچھے بات کر لے، کرا دے، لیکن اللہ کے یہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو پھر پیشی جب ہونی ہے تو بہت بڑا مسئلہ خراب ہو جانا ہے۔ تو پہلے ہی ہم اپنی یہاں پہ اصلاح کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ ذو معنی جملے بولنے کے ایک دو واقعات سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا، نبی علیہ السلام کو نہیں۔ صدیق اکبر تاجر تھے، تجارت کے لیے سفر ہوتا تھا، تو کس طرح کوئی بندہ ہوگا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذو معنی جملہ بول دیا۔ انہوں نے فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ ایسے آدمی ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ذو معنی جملہ تھا اس وقت۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید جس طرح گوگل میپ سے ہم راستے معلوم کرتے ہیں، اس طرح راستہ ہمیں بتانے کے لیے انہوں نے کوئی بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے جو ان کو بتاتے رہتے ہیں اب لیفٹ مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے، کہاں جانا ہے۔
جبکہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، یہ جنت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ وہاں معاملہ کیا تھا کہ کافر پیچھے لگے ہوئے، دشمن پیچھے لگے ہوئے، جان کا خطرہ تھا رسول اللہ کی، آپ نے اس طرح بات کی۔ یہ موقع ٹھیک ہے، جھوٹ ابھی بھی نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا، بات ایسی کر دی کہ وہ بھی مطمئن ہو گیا اور اپنی بات بھی بول گئی، جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ بولنے کی گنجائش ذو معنی جملے میں نہیں دی جا رہی، اس کو سمجھیں۔ ایک اور واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کے بادشاہ کا یہ قانون تھا، ظالم تھا، بدکار تھا، عیاش تھا، کہ جو عورت خوبصورت یہاں سے گزرے اگر اس کا خاوند ساتھ ہو، خاوند کو قتل کرو، میرے پاس لاؤ، اور وہ گناہ کرتا، اور اگر دونوں بہن بھائی ہوں تو اس نے اپنے کارکنوں کو کہا ہوا تھا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دینا، پھر نہ لانا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا اس وقت اس بادشاہ کا اور اس علاقے کا سارا معاملہ کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب یہ دونوں جب اس علاقے میں داخل ہوئے، گزرنا بھی تھا، تو اگلوں نے پوچھا یہ کون؟ کہا میری بہن۔ تو دینی بہن، دینی اعتبار سے فرمایا کہ ہم دینی اعتبار سے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان جو ہیں آپس میں دین کے اعتبار سے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے بات کہی کہ سمجھنے والے نے حقیقی بہن سمجھا، انہوں نے دینی بہن مراد لیا، اور ایک ظلم سے، تکلیف سے خود بھی بچے، بیوی کو بھی بچایا۔ تو ایسا کوئی سینسٹیو معاملہ ہونا، تب تو نیت کو دیکھتے ہوئے گنجائش ہے۔ جھوٹ یہاں نہ انہوں نے بولا نہ انہوں نے بولا۔ ذو معنی جملے کا مطلب جھوٹ بولنے کی اجازت دینا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ذو معنی الفاظ کی ضرورت کبھی پڑ جاتی ہے، کبھی کہیں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو، اور ان دونوں کو ایک کرنا ہو، اور جھگڑے کو ختم کر کے صلح کی طرف لے کر آنا ہو، خیر کی طرف سب کو لے کر آنا ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس قسم کے بعض جملے کی گنجائش اور رعایت رکھی گئی ہے اور انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری نیت کے اخلاص کے اوپر کہ نیت کیا ہے۔ ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ، اگلے کا نقصان، اپنی مرضی پوری کرنا، اپنی خواہش پوری کرنا، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور نیت کا تو دار و مدار ہر چیز کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، ایک عالم، ایک مجاہد، ایک سخی، پوچھا جائے گا کیا کیا؟ اللہ میں نے تو اتنی دین کی باتیں کی، اتنے میرے بیان، اتنے جناب میرے مرید، اور اتنا کام، کہ نہیں اس لیے کیا تھا تجھے بڑا عالم کہا جائے، فقط قیل، جو تیری نیت تھی مل گیا تجھے، اب چل جہنم میں۔ یہی معاملہ سخی کے ساتھ ہے، اور یہی معاملہ مجاہد کے ساتھ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی، عمل نیک تھے، بڑے بڑے تھے، تباہ و برباد ہو گئے، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو ذو معنی جملے میں نیت کا معاملہ ہوگا کہ ہمارا معاملہ علیم بذات الصدور، ذات کے ساتھ ہے، کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ دلوں کا بھید جاننے والا وہ پروردگار ہے کہ یہ جملہ کیوں بولا، یہ معاملہ کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ہے سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ شریعت ہم سب سے، مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، سچ بھی بولنا ہے، سچائی کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر یہ دونوں اخلاق آ جائیں تو کتنے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے معاملات میں دونوں طرف سے جھوٹ کے انتہا، معاملے کو چھپانے میں اتنا کام خراب ہے کہ معاملات کی سچائی تو آج ہمارے اندر سے نکل ہی گئی۔ کاروباری معاملات لے لیجئے، وہاں بھی یہی معاملہ، گھروں کے اندر اور جھگڑوں اور معاملات کو لے لیجئے، تو معاملات کی سچائی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بے پناہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر معاملات کی سچائی ہمارے اندر آ جائے، سچ بولنا آ جائے، معاملات کی سچائی آ جائے، تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، ہمارا وزن 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ بڑھ جائے۔ بھئی جس کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وزن آ جائے تو بتائیے کہ اس کا وزن زمین آسمان سے بھاری ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہاں، وقتی مشکلات آتی ہیں،
جب انسان سچ بولتا ہے نا، اللہ بھی دیکھتے ہیں کھرا ہے کہ کھوٹا، کیونکہ عاشق کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا امتحان نہیں ہوتا۔ منافق کو تو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چل بھئی ٹھیک ہے۔ امتحان عاشق کا ہوتا ہے، محبت والوں کا ہوتا ہے، اور روز ہوتا ہے، بار بار آئے روز ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی بہترین تربیت کر دی تھی کہ وہ سچ بھی بولتے تھے، سچائی کا معاملہ بھی کرتے تھے۔ گو انہیں نظر آ رہا ہو کہ سچ بولنے میں یا سچائی کا معاملہ کرنے میں ہمارا نقصان ہے، وہ کبھی وقتی مصلحتوں کے طرف نہیں جاتے تھے۔ ہم تو مصلحتوں کا شکار ہو کے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہر چیز میں مصلحت، ہر چیز میں مصلحت، ہر چیز میں مصلحت۔ اب شادی کے موقع پہ رسوم و رواج کیا منع کرو، نہیں جی مصلحت، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ ہم تو مصلحتوں کا شکار ہو کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام اس قسم کے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نے ان کی شخصیت کے اندر سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ کرنا شامل کر دیا تھا۔ چند واقعات سنیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ سچائی کا معاملہ کرنا صحابہ نے کیسے کر کے دکھایا، ان کے زمانے میں کیسے تھا، اور اس کی برکتیں ان کو بالآخر ملتی تھیں۔ یہ صفت آج ہمارے اندر بھی آ جائے تو ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں آ جائیں۔ سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شہزادہ گرفتار کیا گیا، عیسائی تھا، وہ جگہ جگہ مسلمانوں کو قتل کرتا، شہید کرتا، تنگ کرتا، بڑے اس نے ظلم مچائے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ گرفتار ہو کے مدینہ آ گیا، سزا دے دی گئی، گردن اتار دو، اب جلاد تیار ہے۔ تو اس نے، حضرت عمر موجود تھے، اس نے کہا مجھے ایک گلاس پانی کا، پیالہ پانی کا چاہیے، بھیا پلاؤ بھی پانی۔ پیالہ ہاتھ میں لیا اس نے اور یوں کانپنے لگا، لرز رہا ہے، پیالہ ہل رہا ہے۔ پوچھا بھئی کانپتا کیوں ہے تو؟ کہنے لگا جلاد سر پہ کھڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ پانی پینے سے پہلے میری گردن نہ اتار دے، تو اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک الفاظ اس کو قول دیا کہ تم یہ پانی پی لو، جب تک تم پانی پورا نہیں پی لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تم آرام سے پانی پیو۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ فاروقی سنے، اس نے ایسے ہاتھ کھولا، پیالہ نیچے گرا، پیالہ ٹوٹا، پانی بہہ گیا۔ کہنے لگا جناب اب آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو پانی گیا زمین کے اندر، تو میں پی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جب تک پی نہ لو، اب یہ کون پی سکتا، یہ تو گیا، اب آپ نہیں مجھے قتل کر سکتے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا اس کو کہتا، اچھا تیری تو پھر ہم بناتے ہیں نا درگت، ابھی سیدھا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم ان کو۔ وہ تو سچائی والے تھے، ان کا اچھا ٹھیک ہے میں قول دے چکا ہوں، چھوڑ دو بھائی اس کو۔ جیسے ہی چھوڑ دیا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک دشمن کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن جب ہم نے سچائی کا، جب ہم صحیح مسلمان ہوتے تھے نا، صحیح معنوں میں مسلمان ہوا کرتے تھے، تو اس وقت پھر یہ معاملے ہوا کرتے تھے کہ وقتی نقصان کو چھوڑ کے سچائی کے معاملے کو وہ پورا کرتے، اللہ اس میں سے برکتیں نکال دیتے۔ راستے میں جہاد اور جگہ اور ملک اور علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ ادھر آذربائیجان، ادھر یہ پہنچ گیا سمرقند کی طرف۔ سمرقند شہر میں جب پہنچا مسلمانوں کا لشکر، شہر کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا، نہ کوئی بات، نہ کوئی لینا نہ دینا، بالکل خالی یہ اندر گئے اور انہوں نے جا کے کنٹرول سنبھال لیا اور حکومت کا نظام سنبھال لیا۔ یہ لوگ آیا اور بس کنٹرول کر لیا۔ تو ان کے اندر ایک سمجھدار آدمی تھا کہ دیکھو بھئی اگر تم چاہتے ہو، اس مسئلے کے لیے انصاف چاہتے ہو، تو پھر تم مسلمانوں کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھو اور یہ شکایت ان تک پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا لوگ کیا بات کر رہے ہو، وہ کچھ کریں گے اس طرح، وہ تو اور خوش ہوں گے کہ چلو، کہ نہیں تم لکھو تو صحیح۔ ان کو پھر آپ ہی لکھ دیں۔ اب ان صاحب نے خط لکھ کے دیا اور ایک قاصد کو بھیجا اپنے ہی لوگوں میں سے کہ جاؤ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان تک یہ مسئلہ پہنچاؤ۔ خیر لوگوں نے، کیونکہ اپنے خاندان کے علاقے کا بڑا تھا، بات کو مان لیا۔ سمجھ جو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی شکایت مسلمانوں کے ہی بڑوں سے لگ رہی ہے، تو انہوں نے اپنوں کی تائید کرنی ہے کہ ہماری تائید کرنی ہے۔ خیر یہ قاصد پہنچا، اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی زرق برق لباس والا ہوگا اور جناب آئے دائیں بائیں خوب
خادم ہوں گے، گارڈز کھڑے ہوں گے، محل ہوگا، اور وہ ایسے حکمران کا تصور کر رہا تھا جیسے کہ دنیا میں ہوتے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے تو نام سے لوگ ڈرتے تھے، ان کا ان کی ہیبت تھی۔ اب جب پتہ کر آ کے آیا تو پتہ لگا ایک عام سے لباس میں سادہ سا آدمی، بڑا حیران ہوا، پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ بھی حکمران ہو سکتے ہیں۔ تو خیر خط دیا، وہ خط پڑھنے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس جرنیل کے نام میں خط لکھا اور اسی قاصد کو کہا کہ میرا خط جا کے اس جرنیل کو دے دو جس نے کہ یہ قبضہ کیا۔ اب ان کو سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا قاصد کو، بہرحال آیا اور جاتے ہی اپنے شہر پہنچتے ہی تو مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جرنیل کے پاس گیا کہ جی یہ آپ کے خلیفہ کی طرف سے خط ہے۔ انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کے اوپر جو قبضہ کیا ہے آپ نے، شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، تو آپ فوری طور پر اپنے لشکر میں دیکھیں کوئی بڑے عالم اگر موجود ہوں تو ان کو آپ قاضی بنائیں، جسٹس بنائیں، اور دونوں طرف کے فریقین اپنا اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھیں اور جو وہ فیصلہ کریں آپ اس پر عمل کریں۔ اب انہوں نے پوچھا بھی، ایک بڑے عالم تھے، ان کو بلایا کہ جناب آپ اس فیصلے کو آپ نے طے کرنا ہے، تو یہ شکایت گئی ہے اور اس طرح سے۔ انہوں نے کہا بھئی بتائیں سارا معاملہ ہوا کیا؟ تو مسلمان جرنیل جو تھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم آ رہے تھے، پیچھے کہیں لڑائی ہوتی تھی اور کہیں اور معاملات ہوتے تھے، تو یہاں کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، ہم آ گئے، ہم نے قبضہ کر لیا، نظام سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا نہ بڑا غلط کیا آپ نے، اسلام کا ایک پورا طریقہ ہے، آپ کو چاہیے تھا یہاں کہ سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام قبول کر لیتے تو ہمارے بھائی تھے بس۔ اگر اسلام قبول نہ کرتے تو شریعت کہتی ہے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں کنٹرول سنبھالیں گے، تمہیں جزیہ ٹیکس دینا ہوگا، تمہاری ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی نہ مانتے تو پھر تلوار آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کرتی، چونکہ شریعت نے ایک اصول بتایا ہے اور آپ نے اس اصول کو نظر انداز کیا ہے، تو اب میں یہ فیصلہ دیتا ہوں فوری طور پر سمرقند شہر پہ قبضہ ختم کریں اور اپنی فوجوں کو شہر سے باہر لے جائیں اور اپنا کنٹرول ختم کر لیں۔ جیسے قاضی کا فیصلہ آیا، جرنیل فوراً واپس نکلا اور سب کو لے کے باہر چلا گیا۔ اب یہ شہر کے باہر چلے گئے، اب شہر ہی کے لوگوں کے اندر نا انہوں نے چند دن نظام جب دیکھا نا تو ان کو لگا کہ اس نظام میں کچھ محبت ہے، انسانیت ہے، کچھ اس نظام کے اندر رحمت ہے۔ اور جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اپنے امیر المومنین کی اور شریعت کی اتنی یہ مانتے ہیں، تو ان لوگوں نے پھر آپس میں ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہم سے ان سے پہلے جو ہمارے اپنے حکمران تھے ان سے تو یہ بہت اچھے ہیں، جب یہ اچھے ہیں تو ہم انہی کو نہ بلائیں۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو۔ تو آپس میں مشورہ کر کے یہ دوبارہ جرنیل کے پاس حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ جناب ہم آپ کی حکومت سے بھی خوش ہیں، آپ کے اس طرز عمل سے بھی بہت خوش ہوئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ بھی پڑھائیں اور آ کے یہاں قبضہ بھی کر لیں۔ یہ سچائی کے معاملے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں لڑائیاں کس بات کی ہوتی ہیں؟ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، کہتے ہیں آخری قطرہ تک دے دیں گے، اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ اب دور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک مقدمہ دیکھیے۔ ایک قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک شخص نے زمین خریدی، ایک نے بیچ دی، پیمنٹ ہو گئی اور پوزیشن ہو گیا، سب اب کام مکمل ہو گیا۔ جس نے خریدی تھی اس نے ہل چلایا، جب ہل چلایا نا اس نے تو اندر سے ایک وہ نکلا، کوئی خزانہ نکل آیا۔ خزانہ نکلا، اس نے کہا ہوئی تو بڑا قیمتی ہے، زمین تو اتنی قیمتی نہیں ہے، میں نے تو زمین کے پیسے دیے اور خزانے کے تو دیے بھی نہیں ہیں، نہ اتنے میرے پاس پیسے تھے کہ میں خزانہ۔ اب اس نے وہ اٹھائی دیگچی ہے، جو بھی تھا صندوق، جو بھی کچھ تھا، پہنچ گیا اس کے پاس۔ بھائی جان پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ بھئی آپ سے میں نے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، یہ اندر سے نکلا، پکڑو اس کو، تمہارا ہے یہ۔ اور اس نے دیکھا کہ سونے جواہرات چیزیں موجود، قیمتی چیزیں، دیکھ کے کہا کہ بھئی دیکھو جب میں نے تمہیں زمین دے دی نا، اس کا نفع نقصان بھی اب تمہارا، میرا تھوڑی ہے، یہ میرا نہیں ہے، اٹھا کے لے جاؤ، تمہارا ہے۔ تو وہ کہتا تمہارا، وہ کہتا نہیں تمہارا، لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تم رکھو، کہتے ہیں تم رکھو۔
اب قاضی کے پاس فیصلہ پہنچا، اب قاضی بھی حیران کہ فیصلہ کیا کرے۔ بہرحال قاضی سمجھدار تھا، انہوں نے کہا بھی آپ بتاؤ، گھر والوں کے حالات پوچھے تو معلوم یہ ہوا ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی جوان ہیں اور شادی ممکن ہے ان کی۔ تو اس نے رائے دی، انہوں نے کہا بھی میری رائے یہ ہے، فیصلہ سمجھتے ہو فیصلہ سمجھ لو، اپنے بچوں کی آپس میں شادی کر دو، یہ جو نکلا یہ ان کو دے دو، جھگڑا ختم کرو۔ تو جب ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تھے تب اس طرح کے معاملے آتے تھے۔ یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ قبولیت دعا کا راز سمجھ لیجئے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے معاملات کی سچائی اپنے پروردگار کو پیش کیجئے، دروازے وہ کھولے گا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی جا رہے تھے کسی پہاڑ پہ، بارش ہو گئی، غار میں پناہ لینے کے لیے چھپ گئے، ادھر سے ایک چٹان آ گئی، راستہ بند، کوئی کمیونیکیشن نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو نہ بلا سکتے نہ بتا سکتے، اور اتنا بڑا وہ پتھر کے ہٹا نہیں سکتے، سوائے موت کے اب کوئی چیز نہیں تھی۔ جو کچھ کھانے پینے کا اگر تھا بھی تو کتنا کچھ ہوگا، کسی کو نہیں بتا سکتے، اب سوائے موت کے دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ کوئی انسانی سبب کے اندر ایسا سبب نہیں تھا جس کو وہ اختیار کر پاتے۔ اتنی پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے، اتنی پریشانی میں پھنسے بندوں نے اپنے اخلاق پیش کیے، اپنا معاملہ پیش کیا، اپنی پاک دامنی پیش کی، اللہ نے راستے کھول دی۔ تو یہ صرف بتانے کے لیے واقعہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پچھلی امت کا ایک واقعہ ہمیں سنا دیا، نا 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 نا، سبق بتایا جا رہا ہے۔ جب تم کہیں پھنس جاؤ اپنے زندگی میں کسی جگہ پہ، کوئی راستہ نہ نکلتا ہو، اللہ کے سامنے اپنے اخلاق پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنی پاک دامنی پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنے معاملے کی سچائی پیش کرو۔ معاملے کی سچائی جو اس 3 لوگوں کے واقعات میں سے کیا تھی؟ ایک شخص تھا، اس نے جب مانگا، ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس کی جو بچی ہوئی مزدوری تھی میں نے ایک بکری لی، پھر پتہ نہیں اتنا ریوڑ بن گیا، کیا ہوا، پھر وہ بہت عرصے بعد آیا، کہنے لگا مجھ پر ظلم مت کر، میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہی ہے، لے جا، یا اللہ اگر یہ معاملہ تجھے قبول ہے تو میرا راستہ کھول دے۔ اللہ نے راستہ کھول دے۔ تو بند راستوں کو کھلوانے کے لیے معاملات کی سچائی پیش کریں، پاک دامنی پیش کریں اور اخلاق پیش کریں، پھر اللہ کھولتے ہیں راستے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ بے دھڑک سچ بولتے تھے، محسوس بھی ہو جاتا تھا نا کہ اب کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تب بھی وہ بولتے صرف سچ تھے۔ آج تو خیر مفاد پرستی کا دور ہے، اور اس مفاد پرستی نے ہمیں جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر دیا۔ ہم اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں 3 لوگوں سے ملتے ہیں، تینوں سے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات صدور ذات ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس ایک معاملے میں یہ 3 لوگوں سے مل رہا ہے اور تینوں سے الگ الگ گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ کے یہاں تو اس کا کوئی مقام نہیں رہا۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شان، ان کو اللہ نے ایسی عظیم نعمت دے دی تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے کہ وہ سچائی ہی پر ڈٹے رہتے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور اکثر حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے تبوک کے موقع کا، جس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خود اپنا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 3 یہ صحابہ تھے جو سچ بولنے کے معاملے میں جن کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ تکلیف آئی، اور تقریباً 50 دن ان کے اوپر یہ تکلیف کا معاملہ رہا کہ ایک سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ ہو گیا صرف سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ان کو عزتیں بھی سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ہوا کیا تھا، واقعہ تفصیلی ہے اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ بیان ہوتی جائیں گی۔ حضرت کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں نے آپ کے ساتھ شرکت کی، سوائے غزوہ بدر کے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے نہ تو پورے مدینہ کو حکم دیا تھا کہ سارے چلو، اور اچانک پیش آیا تھا تو وقت بھی نہیں تھا، تو اس میں نہ جا سکا۔ تاہم بیعت عقبہ میں شریک تھا، جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے اور ہم مدینہ سے حج کرنے گئے تھے، اس میں شریک تھا۔
اور مجھے بیعت عقبہ میں شریک رہنا یہ بدر کی شرکت سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، گو کہ بدر لوگوں میں زیادہ مقبول ہے، معروف ہے، لیکن بیعت عقبہ ہوئی تو آگے بدر ہوا نا، اگر بیعت عقبہ ہی نہ ہوتی تو آگے بدر کا معاملہ بھی نہ پیش آتا۔ تو کہتے ہیں میں تو ان میں سے تھا، مجھے ایک یہ تسلی ہوتی تھی۔ تاہم غزوہ تبوک میں میری غیر حاضری کی وجہ ایسے ہوئی کہ اس وقت میرے پاس سواریاں بھی تھیں، 2 بیویاں بھی تھیں، خوشحالی بھی تھی، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور میں بس سوچتا رہا آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج کل میں رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوات کے معاملے میں کہیں جانا ہوتا نا، جیسے جانا مکے ہے تو دوسرا رخ نکالتے، کسی اور طرف چلتے، روٹ چینج کرتے اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر اپنے اصل روٹ پر آتے جہاں جانا ہوتا۔ یہ حکمت کیوں فرماتے؟ یہ حکمت اس لیے ہوتی تھی کہ جو درمیان میں منافقین ہیں وہ دشمنوں کو خبر نہ دے دیں، یا دشمنوں کے جو مخبر ہیں وہ خبر نہ ان کو پہلے پہنچ جائے، تو آپ یہ حکمت اختیار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا کرنا جائز ہے، لیکن جنگ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی جنگ میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور ہم نے ایک ساتھ لفظ اور لگا لیا محبت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے، جھوٹ بولنا کہیں جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو حکمت ہوتی تھی کہ جانا ادھر ہوتا تھا تو دوسرا راستہ لیتے اور آگے جا کے پھر اس راستے پر آ جایا کرتے تھے، تو وہ یہ حکمت تھی، اس کو جھوٹ نہیں کوئی کہہ سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہے حکمت۔ تو حکمت کی گنجائش ہے، جھوٹ کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں شریک رہا حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ یہ غزوہ جو ہے نا یہ کئی وجوہات کی وجہ سے بہت ممتاز ہے۔ اچھا، تبوک میں الحمدللہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا، جہاں نبی علیہ السلام کا لشکر ٹھہرا، اور وہ ساری جگہ ادھر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جو ایک کنواں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے، اس کے بارے میں کچھ اور بھی تفصیلات تھیں، بہرحال الحمدللہ۔ تو اس موقع پہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں گرمی بہت زیادہ تھی، پھل پکے ہوئے تھے، اور اب فصل کاٹنے کا وقت انتہائی قریب تھا، اور صحابہ مقروض بھی تھے، تنگ دست بھی تھے، اور سامنے فصل نظر آ رہی تھی کہ یہ نکالیں گے، قرضے بھی ادا ہوں گے، کچھ اور ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ اوپر سے دشمن کی تعداد جو سننے میں آ رہی تھی وہاں بہت زیادہ تھی، اور سفر 700 کلومیٹر دور تھا، گرمی بھی شدید، تنگ دستی بھی بہت زیادہ، دشمن بھی بہت زیادہ، اور سفر بھی دور۔ تو اس موقع میں نبی علیہ السلام نے اپنے عام عمل کا اظہار نہیں کیا کہ تیاری کرتے تھے سفر کی، رخ نہیں بتاتے تھے، ابھی معاملہ بہت بڑا تھا تو آپ نے علی الاعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے، سب تیاری کرو، اور ہر ایک کے لیے لازم تھا کہ چلے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ 30,000 صحابہ کرام کی اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تعداد تھی جو شریک ہوئی۔ اچھا، اس جہاد میں نا نکلنے والوں کی فہرست نہیں بنائی گئی جیسے کہ عام طور سے بنا کرتی تھی، اور سب نے ہی چونکہ جانا تھا اور تعداد بہت زیادہ تھی، اب یہ چل پڑے۔ اور نبی علیہ السلام، کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز سفر شروع کیا، اور آپ کی عام عادت سفر شروع کرنے کی جمعرات کے دن کی ہوا کرتی تھی، وہ جہاد کا سفر ہوتا یہ کوئی اور سفر ہوتا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ تو ایک سنت کا اس میں ہمیں اور معلوم ہو گیا آج کہ سفر کرنا ہو تو اگر ممکن ہو تو جمعرات کو کریں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں، ابو بکر سارا مال لائے، عمر آدھا مال لائے، صحابہ خوب محنتیں کر رہے تھے، اور ایک پورے مدینہ میں ایک جستجو تھی کہ سب نے جانا ہے۔ جب اتنا بڑا قافلہ نکل رہا ہو تو کتنی ہلچل ہوگی۔ کہتے بس میرے پاس سواریاں بھی ہیں، مال بھی ہے، میں نے تو تیاری کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ کرتے کرتے بس آج کل اتنے میں پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مجھے دل میں ہوا کہ چلے گئے، اچھا پھر ٹھیک ہے میں کل چلتا ہوں، پرسوں چلتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر بھی آج کل کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں نکلتا نا تو یا تو مجھے منافقین نظر آتے، یا پھر بوڑھے معذور اور اپاہج قسم کے لوگ، تو میں بڑا خیال آتا کہ بھئی میں کیوں نہیں جاؤں، اچھا چلتا ہوں کرتا ہوں۔ فرماتے کہ نبی علیہ السلام سارا راستہ تو میرا ذکر نہیں ہوا، تبوک پہنچ کے پوچھا کعب نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ تو وہاں بنو سلمہ کے ایک لوگوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کی سواریوں نے، عمدہ لباس نے، بیویوں نے، خوشحالی نے روکا ہوا ہے، اس لیے نہیں آئے۔ تو فوری طور پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ
اس کو کہا تم نے غلط بات کہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہاں وجہ نہیں مجھے معلوم کہ آئے کیوں نہیں، لیکن خیر ہی خیر ہے۔ یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی اچھے بندے کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرنے لگتا تو فوراً ٹوک دیا کرتے، ہماری طرح نہیں کہ اور کوئی مزے لینے کے لیے بات کو اور بڑھا دیتے۔ اچھا جی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ اسی طرح دن گزرتے رہے اور میں جا نہیں سکا، اتنے میں مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی اور پریشانی ہوئی اور بڑا فکر مند ہو گیا، میں کیا کروں؟ اچھا میں کوئی عذر کر دوں، کوئی بہانہ کر دوں، کوئی یہ کر دوں، کوئی وہ کر دوں، تو بہت سارے وسوسے خیالات آتے رہے کہ اب میں کیا کروں۔ میں سوچتا رہا اچھا یہ کہہ دوں گا، اچھا وہ کہہ دوں گا، اس طرح سے کوئی بھی بہانہ بنا لوں گا، کر لوں گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی پہنچ گئے۔ آپ چاشت کے وقت شہر میں داخل ہوا کرتے تھے اور پہلے مسجد جاتے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، لوگوں سے ملتے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، پھر ازواج مطہرات یعنی اپنے گھر کی طرف جایا کرتے۔ تو آپ اسی عادت کے مطابق پہلے مسجد تشریف لے گئے اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گئے، لوگ آتے رہے۔ تو غزوہ تبوک میں جو منافقین نہیں جا سکے تھے نا، کچھ تو چلے گئے تھے منافق، کچھ نہیں بھی گئے تھے، تو وہ 80 سے اوپر لوگ تھے، وہ آئے اور اپنے اپنے عذر بیان کرتے رہے، نبی علیہ السلام ان کی بات کو ظاہر پہ رکھتے رہے اور کام ختم کرتے رہے، ان کی بیعت کی تجدید کرتے رہے، وہ آتے بیعت کرتے چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیا۔ اب یہ آئے، کہتے ہیں کہ سال میں بھی حاضر ہو گیا اور چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آگے جا کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر ایسے انداز سے مسکرائے جیسے جو ناراضگی میں کبھی کوئی مسکراتا ہو، ایک ناراض مسکراہٹ سے میری طرف متوجہ ہوئے، اور پھر میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر کسی قسم کا کوئی نفاق نہیں، نہ دین کے معاملے میں کوئی شک و شبے کی بات ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا گئے کیوں نہیں پھر تم جہاد پہ؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، اگر آپ کے سوا دنیا کے کسی اور آدمی کے پاس بیٹھتا نا تو مجھے پھر قصہ گھڑنا، بتانا، بات کرنا، سمجھانا، اگلے کو قائل کرنا بہت آتا ہے، میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا اور ناراضگی سے بچ سکتا تھا، لیکن ایک آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنا یہ اچھا نہیں، اور اگر بول بھی دوں وقتی طور پر شرمندگی سے بچ بھی جاؤں، جیسے ابھی اتنے لوگ آئے، تو اللہ میرے معاملے کو اگر آپ پہ کھول دے تو پھر بعد میں جو ناراضگی ہونی ہے وہ اور زیادہ ہونی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، گو آپ ناراض ہوں گے، لیکن بہرحال میں سچ ہی بات کروں گا، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، اور میں اپنی زندگی میں کسی وقت بھی اتنا مالی طور پر، جسمانی طور پر قوی نہیں تھا اور پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا، یعنی ہر طرح کی آسانیاں تھیں اور عذر میرا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ بولا ہے، اچھا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اب جاؤ یہاں سے۔ کہتے ہیں میں یہاں سے نکلا تو مجھے کچھ لوگ ملے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم جا کے جس طرح پہلے لوگ آگے جھوٹ بولتے گئے، کچھ عذر کرتے رہے کہ تم بھی بول دیتے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ مجھے اتنا ملامت کرتے رہے، اتنا برا بھلا کہتے رہے، منافقین بھی تو تھے نا ساتھ، بولتے رہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ میرے دل میں اچھا میں واپس جا کے دوبارہ کہتا ہوں کہ نہیں کوئی عذر بھی تھا۔ کہتے ہیں لیکن پھر میں نے نہیں کیا کہ نہیں، جو بات سچ بیان ہو گئی اب سچ ہی ہو گئی، اب مجھے کوئی اور بات نہیں کرنی۔ خیر پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے سچ بولا ہو؟ کہاں 2 لوگ اور ہیں، ایک ہلال ابن امیہ، ایک مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ 3 لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نبی علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ لوگوں کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا کہ بھئی ان سے بات چیت کرنا بالکل منع ہے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے بات نہ کرتا، ہماری تو دنیا بدل گئی، زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اس سوشل بائیکاٹ اور مقاطعے کے دوران اگر میرا انتقال ہو گیا تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام تو شاید میری نماز جنازہ بھی ادا نہ کریں، اور اگر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو میری زندگی کیسے گزرے گی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میرا کیا بنے گا؟
کہتے ہیں یہ غم فکر کھائے جاتا اور میں بڑا پریشان رہتا، اور میرے جو باقی دو ساتھی تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں نا بند ہو گئے بس، اور میں جوان تھا، لوگوں میں آتا جاتا، مسجد بھی آتا جاتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں مسجد میں آتا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا، میں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی کوشش کرتا، دیکھتا، اور یہ غور کرتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو میں یہ دیکھتا کہ نبی علیہ السلام جب میں نماز پڑھ رہا ہوں یا ادھر ادھر مشغول ہوں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو آپ مجھے کچھ دیکھ لیتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو نبی علیہ السلام مجھے نہ دیکھتے۔ اس طرح دن رات گزرتے چلے گئے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں ایک اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا گیا، ان کے باغ میں میری اس سے بڑی دوستی تھی، بڑی فرینڈشپ تھی، ہم بڑے قریبی دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں گیا اور جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا ہے قتادہ کیا تم یہ نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے۔ جب بار بار میں نے تکرار کی تو جواب اتنا آیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، زمین ہمارے اوپر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی محبت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا، تنہائی کے اندر بھی اب نبی علیہ السلام کی بات، تنہائی کا موقع تھا، نہ بات کر سکتے تھے حضرت قتادہ، لیکن نہ لوگوں کے مجموعے میں لوگوں نے بات کی، نہ تنہائی میں بات کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو ملک شام سے ایک شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے مدینہ آیا ہوا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کعب ابن مالک کو جانتے ہو، پتہ ہے کہاں ہیں؟ تو کسی نے مجھے دیکھا تو اشارہ کر دیا، یہ ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو، وہ میرے پاس آیا۔ میں کہیں غسان کا بادشاہ، وہاں سے میں پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، یہ اس کا خط ہے آپ کے لیے۔ وہ خط جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بادشاہ نے یہ لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کے لیے تو نہیں پیدا کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا احترام کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے اور زیادہ امتحان ہو گیا کہ کافروں کو بھی میری طمع ہونے لگی، تو میں آگے گیا اور اس خط کو میں نے پھر فوری طور پر تندور میں آگ میں جلا دیا۔ اس قسم کے فرم اسٹینڈ بعض دفعہ زندگی میں لینے پڑتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو میسیج آتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا ایس ایم ایس پہ، کسی بھی طریقے سے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو وہ میسیج آیا تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کیا، اس لیے میں ملنے گیا، کہ نہیں، ایسا کوئی حرام گناہ کا میسیج آئے اس میسیج کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میسیج ڈیلیٹ نہیں کرنا، جواب دینا ضروری ہے، اپنے موبائل کو آگ لگا دیں، خود جہنم میں جو قبر میں جلنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی فکر کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک جگہ تندور لگا ہوا تھا، وہ آگ میں ڈال دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک خادم آئے، خزیمہ ابن ثابت، اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا علیحدگی اختیار کرنے سے کیا مطلب ہے، طلاق دے دوں یا میں کہ بھیج دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق دینے کو نہیں کہا، بس ذرا قربت نہ کرو، دور رہو۔ تو باقیوں کو بھی یہی حکم ہو گیا۔ ہلال ابن امیہ کی جو اہلیہ تھیں خولہ بنت عاصم، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ بورے آدمی ہیں، خادم بھی کوئی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، آنکھیں بھی ان کی کمزور ہیں، میں ان کی کچھ خدمت کر لیا کروں۔ فرمایا کہ ہاں خدمت کر لو، ضرورت کے کچھ کام ہوں کر لو، لیکن قربت قائم نہ کرنا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ویسے ہی بوڑھے ہیں اس چیز کی، تو ان کو ویسے ہی کوئی حاجت نہیں، اور آگے کیونکہ نیک وفادار محبت کرنے والی بیوی تھی تو فوری طور پر موقع تھا، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ، جب سے یہ معاملہ ہوا دن رات روتے ہی رہتے ہیں، ان کے اوپر تو گریہ طاری رہتا ہے۔ یعنی سفارش بھی کر دی، حال بھی بتا دیا، اور بیوی ہونے کی جو محبت کا ایک تقاضا تھا وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ پورا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ کعب ابن مالک کو بھی کچھ یہ مشورے ملے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ بھی نبی علیہ السلام سے اجازت لے لو بیوی کے بارے میں،
کہا کہ نہیں میں نہیں لینا چاہتا، وہ بوڑھے تھے، میں جوان ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ 50 راتیں گزر گئیں اس حالت میں کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے اوپر اور ہم تینوں کے اوپر تنگ تھی۔ رات کی تہائی رات آخر کے وقت میں نبی علیہ السلام کے اوپر وہ آیات نازل ہوئیں جس میں ہماری توبہ کا ذکر تھا۔ نبی علیہ السلام اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، ام سلمہ نے جب سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی لوگوں کو بتا دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی نہ بتاؤ، ابھی بتا دیا تو لوگوں کا ابھی ہجوم ہو جائے گا، ابھی ہماری نیند اور آرام میں خلل پڑے گا، تو صبح بتائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت پھر نہیں بتایا، اور جب حضرت کعب کہتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت میں بیٹھا ہوا تھا اور حالت میری بہت پریشانی والی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ جبل صلع، جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی وہاں ایک پہاڑ ہے جبل صلع، وہاں سے کسی نے میرے اوپر آواز لگائی، بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب ابن مالک بشارت ہو، اے کعب ابن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی آئی ہے اور کچھ میرے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں بھی چھت سے نیچے اترا تو ایک دوڑتا ہوا شخص بھی میرے پاس آیا اور اس نے بھی آ کے جو ہے نا وہ مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تمہیں بشارت ہو۔ ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے اطلاع دی نا تو صحابہ کرام دوڑے، خوش ہو گئے اور اطلاع کرنے کے لیے دوڑے۔ دوڑنے میں جو سب سے زیادہ آگے تھے وہ 2 بزرگ تھے، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق ذرا دوڑ میں آگے نکل گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دوڑ میں آگے نکل گئے، یہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے آواز پہلے پہنچا دی۔ دوڑنے والا تھوڑی دیر میں پہنچا، آواز جو ہے پہلے پہنچ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح آگے ہی رہے، اور خیر وہ بھی پہنچے اور انہوں نے بھی اطلاع دی۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد جب لوگوں کو توبہ کی قبولیت کی خبر دے دی تو سب طرف سے لوگ، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سواری پر آ رہا ہے، اور سب آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، میرے گھر پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ آواز اس نے پہاڑ سے دی تھی نا وہ سب سے پہلے مجھے پہنچی۔ خیر لوگ آتے رہے، اور جو سب سے پہلے گھر پہنچے نا ان کو انہوں نے اپنا کپڑا ہدیہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوشی کی خبر کوئی دینے والا ہو اس کو انعام دینا یہ بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، مجموعہ صحابہ کا آپ کے گرد لگا ہوا ہے، تو مجھے دیکھ کر سب سے پہلے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے، میری طرف لپکے، مصافحہ کریا اور مجھے گلے لگایا اور خوب مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا یہ تسلی کے 2 بول بول دینا مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کیا اس وقت تسلی کے بول کا بول دینا مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ بعض دفعہ کسی دکھی دل والے کو آپ تسلی کے 2 بول بول دیں تو اس کی زندگی بن جایا کرتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا اور آپ بہت خوش تھے، اور آپ نے فرمایا کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک تمہاری زندگی کے دنوں میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہوا آسانی والا یا اللہ کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے سچائی کو قبول کیا اور ظاہر فرما دیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے سب اللہ کے راستے میں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس میں کچھ مال کا نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی، 1/3 کی، 1/3 کی، اس کو قبول فرما لیا، وہ انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اب میں عہد کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا ہے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 50 دن تک جو رہا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا اور آنا یہ 50 دن کا سفر تھا، تو غالباً یہ 50 دن اسی نسبت سے ہوں۔ بہرحال یہاں چند باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ سفر کے لیے جمعرات کے دن نکلنا یہ سنت ہے۔ اگلی بات بتا دوں یا رہنے دوں؟ رہنے دیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہی تھا نا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا بیوی کا شوہر کو، بیٹے کا باپ کو، مرید کا شیخ کو، شاگرد کا استاد کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں، بہانے بنانا جائز نہیں۔ آپ نے کہا تو میں نے بتا دیا، میں تو سوچ رہا تھا گول کر دوں کیونکہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس واقعے سے صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اٹیچمنٹ اور محبت ظاہر ہوئی کہ ناراض ہونا ہے، نہیں بات کرنی تو اللہ کے لیے، منع کر دیا بات نہیں کرنی، کسی نے بات نہیں کی۔ اور جب بشارت آ گئی، آسانی ہو گئی، کشادگی ہو گئی تو سارے دوڑے، سب نے بات شروع کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا، کسی سے ملنا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں ملنا تو اللہ کے لیے۔ ہم اللہ کے ہیں، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک گہرے دوست تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور تنہائی تھی، کوئی اور نہیں تھا، چاہتے تو بات کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ دوستی سے زیادہ بڑا تھا کہ اصل اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمارے معاملات جو کچھ ہیں یہ نیچے ہیں، اللہ اس کے اور اللہ کی بات آگے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت جو تھی ان کے دلوں کے اوپر نافذ تھی، ہمارے دلوں پہ نافذ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس جب ایک وقت کے بادشاہ کا خط آیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، یہ ان کے ایمان کی پختگی۔ اور ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ رہنے دوں، نبی علیہ السلام نے بات چیت کرنا بند کر دی، کعب بن مالک نے نہیں چھوڑا۔ باپ ناراض ہو بیٹا چھوڑ جائے، شیخ ناراض ہو مرید چھوڑ جائے، خاوند ناراض ہو بیوی چھوڑ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج تو کسی کا فون نہ اٹھاؤ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فون کے بارے میں تو میں کئی دفعہ ہاتھ جوڑ چکا ہوں، بھائی مجھے فون نہ کیا کرے، مصروفیت اتنی۔ آج کیا ہوا، میں 3 بجے کے بعد وقت ملا تو بیان کی تیاری شروع کر دی، ایک صاحب کا فون آیا، جی 10 منٹ کے لیے آ جائیں، کہیں ہاسپٹل میں اذان دینی ہے، بچہ ہوا ہے۔ میں نے معذرت کر لی۔ اتنے میں ایک صاحب آ گئے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا ابھی بیان کی تیاری ہے، بیان سنیں تسلی سے، اس کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے اگر کرنی ہو تو۔ اتنے میں مجھے شیخ سالم مسجد سے فون آ گیا کہ جی جامعہ شرفیہ کے رئیس دارالفتاء آئے ہوئے، تو آپ آ جائیں، اور قبلے کی کچھ سیٹنگ اور جو تعمیرات چل رہی ہیں مسجد کے اس سلسلے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، فوراً آ جائیں۔ اب 3:45 بجے ابو نے کہا ہوا تھا جی آپ نے وہاں آنا ہے، بہن کراچی جا رہی ہے تو وہ چلی جائے گی، تو آپ ذرا اس وقت آئیے گا۔ ادھر جامعہ شرفیہ سے فون آ گیا، میں جناب پھر شیخ سالم چلا گیا، تو واپس آ گیا، پھر تھوڑا سا اور مطالعہ کیا، پھر بیان شروع ہو گیا۔ تو مصروفیت بہت زیادہ ہے، بس مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، اس کے بعد تسلی رکھیں۔ پیچھے سے میسیج آتے تھے جلدی سن کے جواب دیں، میں جواب سب کو دیتا ہوں، بھئی میسیج وائس ریکارڈنگ بھیج دی، اب انتظار کریں چاہے 2 دن انتظار کرنا پڑے۔ تو جو ریپیٹ کی آتی ہے نا، میری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں، اس کے بعد تسلی رکھیں۔ اور یہ ایمرجنسی والے کام، جلدی والے کام اب میری بساط میں نہیں رہے، مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے۔ بہرحال انسان ہوں، تو بہرحال یہاں تو کسی کو جواب نہ دو تو ناراض۔ کچھ دن پہلے امریکہ سے خاتون کا فون پہ فون، میں نے ان سے یہی معذرت کی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ وائس ریکارڈنگ بھیج دیجئے، میں کال پہ بات نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ بس وہ ناراض، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کہ جی ہماری کیوں نہیں مانی۔ تو ہماری تو شان ہوتی ہے نا، تو صحابہ کرام تو دین کا مزاج سمجھتے تھے، دوسروں کی راحت۔ سب نبی علیہ السلام کو لوگ شادیوں پہ نہیں اپنی بلاتے تھے آپ کی راحت کے لیے، جنازہ ہو جاتا تھا رات کی تدفین کر دیتے تھے، صبح بتاتے تھے کہ راحت پہنچائیں۔ تو راحت پہنچانا یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اپنی خواہشات پوری کروانا یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ چلیں بہرحال یہ بیچ میں میں نے نا وہ فائدہ اٹھا لیا، اللہ عافیت رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام کی کتنی بڑی بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، رابطہ ختم۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا رابطہ رکھو، تو سب دوڑے۔ بس یہ ہمارا مزاج بن جائے تو زندگی کا مزہ ہی آ جائے۔ اور پھر انہوں نے بشارت دینے والے کو ایک انعام دیا،
یہ بھی سنت۔ پھر جب کسی غلطی سے گناہ سے انسان توبہ کرے تو اس وقت کچھ صدقہ کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس وقت کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مکارم اخلاق یہ تمام جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں 10 سب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 بیان ہو چکے ہیں، ایک ہے سچ بولنا، ایک ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ یہ بنیاد ہے، جب ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے کے معاملات بھی آسان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کے معاملے کی سچائی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔